حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی ماں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہے وہ سب مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمانوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ جس طرح ماں کا احترام کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہماری ماؤں سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ وہ صرف ہماری ماں نہیں بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی ہے، وہ صحابیہ بھی ہے۔ ان سے ہمیں روایات بھی ہم تک نقل ہو کر آئی ہے۔ دین کا ایک بڑا حصہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک منتقل ہو کر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہے کہ خود فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین عورتوں میں سے ہوں، اور میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ترین آدمی ہے۔ یعنی عورتوں میں اللہ کے رسول کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی، اور اگر مردوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو کسی سے محبت تھی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، کیا آپ اس شخص سے محبت نہیں کرنا چاہتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں ابا جان، جس سے آپ محبت کرو گے میں بھی اس سے محبت کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَحِبِّي هَٰذِهِ، تو پھر حضرت عائشہ سے محبت کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو در حقیقت مجھ سے محبت ہے اس لیے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا، ازواج مطہرات سے محبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی انسان حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ضرور محبت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو باقی عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح کی ثرید کے کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عرب کے اندر ثرید کے کھانے کو بہت عمدہ اور لذیذ سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ دوسرے کھانوں کے مقابلے میں ثرید کو بہت لذیذ اور عمدہ سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ثرید کا کھانا نافع سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر فائدے زیادہ سمجھے جاتے ہیں، اس کو لذیذ سمجھا جاتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نافعیت بھی دوسری عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جگر گوشہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کو ہم جنت کی خاتون، جنت کی جو عورتیں ہیں ان کا سردار بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اپنی جگہ پر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اپنی جگہ پر ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر ایک کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کے فضائل اگر گنواتا ہے، اپنے باپ کے فضائل اگر شمار کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی ماں کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے۔ ماں کے فضائل بیان کرنا اپنی جگہ پر، باپ کے فضائل بیان کرنا اپنی جگہ پر، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ان کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ آپ ایک فضیلت حضرت عائشہ کی یہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں جتنی بھی عورتیں آئی، پہلے ان کی شادیاں کہیں اور ہو چکی تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے اکیلی وہ عورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس سے پہلے کسی کے نکاح میں نہیں گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جس دن دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، جس دن حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، فرماتی ہے کہ اسی دن حضور علیہ السلام کی میرے پاس آنے کی باری تھی، اور حضور علیہ السلام کا انتقال بھی میرے حجرے میں ہوا۔ جس جگہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں پر اسی جگہ پر حضور علیہ السلام کا مقبرہ بھی بنا، آپ کی قبر شریف بھی بنی، وہیں پر حضور علیہ السلام کی تدفین بھی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو آخری جو آپ کی غذا تھی وہ یہ تھی کہ جو میرا آب دہن تھا وہ حضور علیہ السلام کے آب دہن کے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام کے شکم کے اندر جو ہے وہ گیا ہے۔ یہ فضیلت حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے حاصل ہے، میرے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اکیلی میں وہ خاتون ہوں جس کی پاک دامنی، جس کی براءت، جس کی صفائی ستھرائی، جس کی طہارت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمائی ہے، اور قیامت کی صبح تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاک دامنی اور آپ کی یہ طہارت قیامت کی صبح تک بیان ہوتی رہے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ جس طرح ماں کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا، ماں کا تقدس ضروری ہے، اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام، ان کی عزت، ان کا تقدس یہ ضروری ہے، بلکہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ان کا احترام، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کا تقدس یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ یہ ہماری ماں ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کچھ تو صاف لفظوں میں توہین کر دیتے ہیں، کچھ دبے لفظوں کے اندر توہین کرتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، فاطمہ بھی ہماری ہے، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب ہمارے ہیں۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم جس طرح صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اہل بیت کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ساری ہستیاں قابل احترام ہیں، چاہے وہ صحابہ ہو چاہے اہل بیت ہو۔ تو سب کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سب کا تقدس کرنا، سب کے احترام اور سب کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اور ہم کسی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔